میرے جہاں کا نصاب چہرے. سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جہاں کا نصاب چہرے، میں پڑھ رہا ہوں کتاب چہرے. یہی جزا ہے، یہی سزا ہے، ثواب چہرے، عذاب چہرے. کسی جہاں کی حقیقتیں ہیں، کسی زمانے کے خواب چہرے. یہ زندگی ایک موج دریا، رواں دواں ہیں حباب چہرے. میری زمین کے کسی فلک پر مہک رہے ہیں گلاب چہرے. کہیں مجسم سوال ہیں یہ، کہیں سراپا جواب چہرے. بپا کریں گے جو حشر واصف، بپا کریں گے جو حشر واصف، ابھی ہیں زیر نقاب چہرے. خواتین و حضرات، آج کی اس خوبصورت محفل کا جو صدارت فرما رہے ہیں پروفیسر حسن عسکری کاظمی صاحب، اردو ادب کی بزرگ ترین اور احساس شخصیت ہیں. بے مثل شاعر ہیں، ادیب، نقاد، استاد. ان کے کاموں پر اب تک درجنوں ایم فل ہو چکے ہیں اور ایک پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے. اب تک 52 بکس، 52 کتابوں کے یہ مصنف ہیں. 94 برس کا یہ نوجوان، اس کا قلم آج بھی رواں دواں ہے. اللہ ان کو درازی عمر دے اور لکھنے کی توفیق دے. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ نوازیں. جی میں مائک دیتا ہوں. ابھی مجھے نوجوان کہا تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا. ایک تصویر پرانی نہیں دیکھی تم نے، ایک تصویر پرانی نہیں دیکھی تم نے، میری بھرپور جوانی نہیں دیکھی. میں پاکستان جب بنا تو میری عمر 16 برس تھی. خون کے دریاؤں سے گزر کے آیا ہوں. میں نے بچوں کو بتایا تو وہ حیران ہوئے. شکر ہے نقل مکانی نہیں دیکھی تم نے. جو لوگ ادھر سے آئے ہیں ادھر، اور یہاں میں سجدہ ریز ہوا. جب میں واقعہ کی بارڈر پہ پہنچا ہوں، میں نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا. آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے. تو حضرات، میں تو پریشان ہوں. ایک تو وقت اتنا ہو گیا، دوسرے میرے دونوں طرف بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے ناصر کاظمی کا شعر یاد آ گیا کہ گھرا ہوں، وہ یہ شعر ہے کہ گھرا ہے ایک کبوتر کئی عقابوں میں. تو اب لہٰذا میں کیا کہوں گا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے. لیکن میں تو اصل میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ صدارت مجھے دی جائے گی. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ہمارے اظہر جی ہاں وحید صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک تقریب ہم کر رہے ہیں سالانہ، تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں. میں نے کہا طبیعت بڑی خراب ہے، اس قدر دھوپ یہ تھی، سردی تھی. میں نے کہا کہ اچھا میں کوشش کروں گا. بہرحال تو یہ ہوا کہ میں نے مضمون لکھا. اور یہ میں اکثر مضمون جب لکھتا ہوں تو یہاں کا جو بڑا رسالہ ہے الحمرا، اس میں بھیج دیتا ہوں. میں نے یہ مضمون لکھا اور میں ان کو بھیج دوں گا یہ. لیکن میں اس میں سے جستا پڑھوں گا، وقت بہت کم ہے. تو میں نے اس کا عنوان کیا رکھا، عہد حاضر کا باہو واصف علی واصف. کیا بات. چلیے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ اہل نظر کی دنیا کا احوال صرف اہل دل ہی جانتے ہیں. جب عالم وجد میں کوئی نعرہ زن ہوتا ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، اس طرح جب غالب جیسا انمول مفکر یہ کہنے لگے کہ صد جلب روبرو ہے جو مژگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا احساں اٹھائیے،
تو بات یہ ہے کہ طاقت کہاں کے دید کا احسان اٹھائیے، اس کی شرح مولانا حالی ہی کر سکتے تھے، وہ بھی اسی خیال کی ہم نوائی بانداز دیگر کرتے ہیں۔ کچھ تو ہے قدر تماشائی کی، ہے جو یہ شوق خودآرائی کا۔ تو معرفت کی منازل اور صاحبان عشق کا اعتراف حقیقت ہمیں مبتلائے حیران کر دیتا ہے کہ آرائش جمال کا اہتمام ہو رہا ہے اور زیر نقاب آئینہ ہے کہ اسے فرصت ملے اور نقاب اٹھنے کا مرحلہ، مگر شاعر مشرق نے اسی کیف خوشی میں فرمایا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ لیکن وہ ابتدا میں حسن مطلق سے مستفید ہونے کا نسخہ گوش گزار کر چکے ہیں کہ ہے دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ ہمارے عہد کے صوفیِ باصفا حضرت واصف علی واصف یہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد ایسے مقام پر دکھائی دیتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھ خیرہ ہو گئی اور جو دیکھا اسے ظاہر کرنا محال عقلی بن گیا۔ دراصل آج ہر صاحب نظر جانتا ہے کہ اس دنیا میں سب اسی کے رنگ ہیں، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اسے کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ فرماتے ہیں اور بجا فرماتے ہیں کہ طالبان حق کو جب یہ سنایا جاتا ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد تنوش لاہی ہو منوش لاہی ہو، بس اللہ ایک خوشگوار چمبے کی بوٹی ہے اور مرشد ہی مرید کے دل میں عشق الہی کا خوشگوار پودا لگاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توحید علم نہیں اور اس علم کا کوئی عمل ہے، وہ خیر عمل ہے جس کا بدل منزل مقصود اور اس کی جزا محبوب حقیقی کا وہ قرب ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ حضرت واصف علی واصف پر ایسا کیا القا ہوا کہ وہ نہ رہے، وہ ایسے راستے پر چل نکلے جو عمومی راستوں سے الگ ایسا راستہ کہلایا کہ زندگی روشنیوں کا سفر بن گئی۔ وہ خود حق الیقین بن گئے اور میزان ایمان ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ خرد کی گتھیاں سلجھانے اور گیسوئے ہستی سنوارنے لگے۔ انہیں یقین کی زندگی اور بے یقینی کی موت کے مترادف کہنے میں کوئی عار نہیں، اس لیے کہ یقین کے ساتھ اللہ ہے اور گمان کے ساتھ شیطان۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم من حیث القوم یقین سے محروم ہو گئے۔ یہ ان کی کوٹیشن میں دے رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم من حیث القوم یقین سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، دولت ایمان سے ہمارا دامن مراد خالی ہے۔ حضرت واصف علی واصف کا فرمان ہے ہمیں اپنے وصفوں سے نجات چاہیے، ہمیں اپنے دل سے اپنے عقیدے پر اعتقاد کرنا چاہیے، خدا سے دولت یقین کا سوال کرنا ہے۔ الہی ہمیں پھر سے وہی یقین دے، ہمیں پھر سے اپنا بنا، ہمیں پھر سے وہی جلوے دکھا، ہمارے دلوں کو پھر سے نور ایمان عطا کر، ہمیں ہمارے گمانوں سے نجات دلا۔ ہم شبہات کی دلدل میں نہیں، ہم شبہات کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہم شکوک کے تاریک راستوں پر آ نکلے ہیں۔ الہی ہمیں عطا کر پھر سے کوئی صاحب یقین رہنما، ہم اپنے آرزوؤں کی کثرت کا شکار ہو گئے ہیں، اور یقین کی وحدت عطا کر۔ یقین کبھی منزل نہیں ہوتا، اس کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں، اس کے اعتقاد میں لغزش نہیں آتی، اسے کوئی دبدبا ڈرا نہیں سکتا اور کوئی پیشکش لبھا نہیں سکتی۔ گمانوں کے لشکر میں یقین کا ثبات ایسے ہے جیسے یزیدی فوج کے سامنے امام حسین کا بیان۔ میں بہت کچھ چھوڑتے ہوئے مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ حضرت واصف علی واصف کا شرح نسب مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ وہ بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ
محققین کے مطابق آوان قبیلے کے جد امجد حضرت عباس بن علی بن ابی طالب ہیں۔ خوشاب اور جھنگ میں تعلیم حاصل کی، لاہور اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے اور گورنمنٹ کالج سے BA اور MA کیا۔ لاہور انگلش کالج ادارے کا قیام، وہاں MA کے طلباء کو پڑھایا، ہر لہذا خود کو مصروف رکھا۔ اس عرصے میں وہ شہر علم کے دروازے پر آئے اور ایسا فیض پایا کہ باید و شاید۔ گھر پر محافل برپا ہوئیں، سوال و جواب کے انداز میں روحانی گفتگو نے سامعین کو ان کا گرویدہ بنا لیا۔ قدرت نے شعر و ادب کے حوالے سے گوہر ہائے آبدار سے دامن مراد بھر دیا۔ ان کی شاعری اور نثر کا مطالعہ قاری کو جہان مانوی یا ایک اور دنیا میں کے آفاق میں ایک دنیا کے آفاق سے ہمکنار کرتا ہے۔ ان کی منظومات میں یم بیم اور سخن بس در سخن کرن اور تن من پڑھتے جائیں اور اپنی ذات کے اوراق میں جگمگاہٹ اور تنابیر پھیلتے دیکھیے۔ علی شاہ نجف شاہ ولایت، علی مولا امام ہر زماں ہے، علی کا فقر ہے فقر محمد، علی لہمہ کا لہمی جسم و جاں ہے، اور علی ہے شارح شان نبوت، علی کا نام ہے حسن بیاں ہے، علی ہے مرکز پرکار ہستی، اور علی جب بھی جہاں ہے درمیاں ہے۔ واصف علی واصف سرمستی اور سرخوشی سے نعرہ زن ہو کر اپنا تعارف دل پذیر پیش کرتے ہیں۔ میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں صدا بہار کی بات ہوں۔ شب چراغ کے مجموعے کا گلدستہ رنگا رنگ پھولوں سے سجا پایا ہے۔ اس میں کیا کچھ ہے یہ نہ پوچھئے، بلکہ کیا کچھ نہیں۔ سخن در سخن میں غزلیں ہیں کہ ہر غزل میں حسن غزل اپنے بہار بے خزاں کا پرتو ہے۔ واصف علی واصف کہ ہاں روایتی غزل نہیں بلکہ روایت کو آگے بڑھانے اور جذب و شوق کے نئے گوشے تلاش کرنے کی سعی ہے۔ اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت، گلہائے رنگ رنگ کا مسکن ہے یہ زمین، نسبت ہے خاک کو بھی شہ بوتراب سے، اور دشت جنوں میں آتے ہیں واصف کے غم گسار، صحرا کی رونقوں کو سبب بن گیا ہوں میں۔ ان کی غزل صوفیائے باصفا کی عرفان آشنا شاعری کا عکس جمیل ہے۔ وہ تہ در تہ قرب الہی کی تمنا کا اظہاریہ پیش کرتے ہیں اور اس حوالے سے فرماتے ہیں، معرفت ہمہ وقت تحیر میں رہنے کا نام ہے، اسما کی پہچان اشیاء کی پہچان ہے، ظاہر کے مشاہدے میں باطن کا علم حاصل کرنا معرفت وہ حکمت ہے جو کثرت سے وحدت کا راستہ تلاش کرتی ہے۔ یہ کرن سرخن سے حوالہ ہے۔ عدم سے بھی پرے ہے اپنی منزل، سفر انجام تھا اپنے سفر کا، میری آنکھیں ہوئیں نمناک واصف، خیال آیا کسی کی چشم تر کا، کیوں ہم سفر ہوئی میرے ہمراہ منزلیں، احباب ذی وقار کوئی بات کیجیے۔ حضرت واصف علی واصف نے نہج البلاغہ کا نہ صرف مطالعہ کیا، نہج البلاغہ آپ جانتے ہیں، سنی ہے گونجتی حق کی اذان نہج البلاغہ میں، کہ ہیں اقبال حیدر جاویداں احمد نہج البلاغہ میں، سوار کشتی حرف شکستہ ہیں مگر پھر بھی رہیں گے غوطہ سب نقطہ نہج البلاغہ میں۔ یہ وہ نہج البلاغہ ہے کہ نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ اسرار رموز جو اقوال علی میں ملتے ہیں کہ ہیں اقوال حیدر جاویداں نہج البلاغہ میں، انہوں نے حق کی اذان نہج البلاغہ میں سنی اور مولائے کائنات کے عشق میں دیوانگی کی حدوں کو چھو لیا۔ اب جو ان کے منہ سے نکلا امر ہو گیا۔ اب ان کے صرف چند یہ کوٹ کر رہا ہوں جو اقوال ہیں، ہماری خوشیاں ہی رخصت ہو کر ہمیں غم دے جاتی ہیں، جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم، غم خوشی کے چھن جانے کا نام ہے۔ دوسرا دیکھیں، انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ تیسرا، ہم ایک سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ہم فرداً اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اور آخری دیکھیں، یہ آخری سے پہلے کہ انسان کو حالات نہیں خیالات پریشان میں مبتلا کرتے ہیں۔
موت سے زیادہ خوفناک موت کا ڈر ہے۔ اور آخری ہے کہ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ میں ختم کر رہا ہوں کہ یہ جواہر ریزے آصف علی آصف کے قلم سے ٹپکی ہوئی بوندیں ہیں جو قرطاس پہ گرتے ہی ایک گوہر آبدار بن گئیں۔ بظاہر وہ ہماری محفل سے اٹھ گئے، مگر جب تک ذکر موجود ہے وہ زندہ ہیں۔ ان کے ذکر کا سلسلہ ایسے مقام سے گزر رہا ہے کہ تابندگی اور تازگی نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے کہ آئندہ ان کے جلوں میں روشنیوں کے سرچشمے پھوٹتے رہیں گے۔ وہ آج بھی ہمارے روبرو ہیں، کل بھی ہم ان کے روبرو ہوں گے۔ وہ روبرو ہوں گے تو گفتگو ہوگی۔ وہ خود فرما گئے کہ میرا خیال ہے کہ قلزم کا سیل بے قابو، وقت کا باہو، واصف علی واصف، میں لکھ رہا ہوں حیات خون چکاں، واصف ٹپک رہا ہے میری انگلیوں سے دل کا لہو۔ اب میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے فی البدی چند شعر ان کی نظر کیے ہیں۔ وہ جو سن لیجئے ابھی، وہ جو کرتا ہے گفتگو مجھ سے وہ تو بڑھ کر ہے خوبرو مجھ سے۔ وہ جو کرتا ہے گفتگو مجھ سے وہ تو بڑھ کر ہے خوبرو مجھ سے۔ میں نے دیکھا ہے خواب میں اس کو، کب تھا پہلے وہ روبرو مجھ سے۔ اور ایک شعر اور دیکھیں، آئینے میں ہے عکس کی صورت، آئینے میں ہے عکس کی صورت، وہ مشابہ ہے ہو بہو مجھ سے، یا وہ ملتا ہے ہو بہو مجھ سے۔ ذکر واصف رہے صدا تازہ، دعا ہے، ذکر واصف رہے صدا تازہ، گفتگو ہوگی تو باوضو مجھ سے۔ میرے دل میں وہ آ بسا آخر، اب کہاں ہوگی جستجو مجھ سے۔ میرے دل میں وہ آ بسا آخر، اب کہاں ہوگی جستجو مجھ سے۔ اور بزم رندہ میں آ گیا وہ بھی، یہ بزم رندہ ہے جو سجی ہوئی ہے، میں نے اندازہ کیا کہ 1000 سے زیادہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بزم رندہ میں آ گیا وہ بھی، چھوٹ جائے نہ اب سبو مجھ سے، دل میں رہی حسن پھر بھی بات ہوتی رہی کبھو کبھو مجھ سے۔ بڑا شکر گزار ہوں